مجرمین کو غیر مجرموں کی صف سے الگ کیا جائے گا. اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مومنین کو اسی حالت میں باقی چھوڑ دے کہ ان کے سامنے برے اور بہتر کی تمیز نہ آئے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. نہیں چاہتا اللہ تمہارے لیے اس بات کو کہ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ دے کہ تمہارے سامنے خبیث اور طیب کی تمیز نہ ہو، برائی اور اچھائی تمہارے سامنے واضح نہ ہو. اللہ کی یہ مرضی اور خواہش نہیں ہے. یہ دونوں آیتیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مجرم اور غیر مجرم میں تمیز کرنا، پاک اور ناپاک میں امتیاز کرنا، برائی اور اچھائی میں احساس پیدا کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بشمول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض کے لیے تھی کہ وہ صحیح اور غلط میں امتیاز بتلائیں، برائی اور اچھائی کو الگ الگ کریں، شرم، حیا اور بے حیائی کے مابین حد فاصل کھینچ دیں، کفر اور غیر کفر کے امتیازی صفات سے آگاہ کریں، اور اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے خالق ارض و سما نے اعلان کیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ دے کہ تمہارے سامنے خبیث اور طیب کی تمیز نہ رہے، برے اور اچھے کی تمیز نہ ہو، غلط اور صحیح کی تمیز نہ آئے. اللہ یہ نہیں چاہتا. انہی آیات کی روشنی میں آج کی گزارشات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری آج کی گزارشات کا اصل نشانہ قادیانی رہنما کے بیان اور اخبار جنگ میں نام نہاد اتحاد کے نام سے چھپنے والے ایک اشتہار اور اس کا مضمون ہوگا. آپ حضرات نے اخبارات میں یہ یقیناً پڑھ لیا ہوگا کہ مرزا طاہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے. ہمیں اس کے اس بیان پر اس لیے تو تعجب نہیں کہ مرتد کی سزائے قتل کا انکار کرنا امت کے اجماعی عقیدہ
اور نصوص قطعیہ کے انکار کی بنا پر کفر ہے، ہمیں اس لیے تو تعجب نہیں کہ یہ کفر کیوں بکا گیا، کیوں کہ یہ بیان دینے والا پہلے ہی مسلمہ کافر ہے، اس کے کفر میں، اس کے خارج از اسلام ہونے میں، اس کے مرتد ہونے میں قطعی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ دنیا اسلام کا ہر فرد اس وقت قادیانی جماعت کے ہر فرد کو غیر مسلم تصور کرتا ہے، کر چکا ہے۔ جتنی عدالتوں میں قادیانی گئے، ہر عدالت نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اس فرقے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ گزشتہ سال کی آپ کو وہ کارروائی بھی معلوم ہوگی جو ایک غیر مسلم عدالت نے کی، جس میں پاکستان سے بھی ایک وفد اسی لیے گیا تھا کہ قادیانیوں کو مسلمان غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور وہ ایک غیر مسلم عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ چاہتے تھے۔ بیہما غیر مسلم عدالت نے بھی فیصلہ ان کے حق میں نہیں کیا، اور انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے قادیانی غیر مسلم ہے اور انہیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس بات پر تو تعجب نہیں ہے کہ مرزا طاہر نے بذریعہ اخبارات یہ کفریہ بیان دیے، اس لیے کہ جو شخص پہلے ہی کافر ہے، لازمی بات ہے کہ اس کے منہ سے جو نکلے گا وہ اسلام کے منافی اور اسلام کی مخالفت ہی ہوگی۔ ہاں البتہ تعجب اس بات پر ہے کہ ہماری وہ حکومت جو اسلام کی دعوے دار اور اسلام کی نام لیوا ہے، اور جس کے پروگرام میں یہ داخل ہے کہ اسلام کے خلاف ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے، ہمیں یہ اخبارات میں پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ حکومت جو اسلام کا نام لیتی ہے، اور صرف نام ہی نہیں لیتی بلکہ اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوگا، چاہے تمام سیاسی پارٹیاں کہیں کہ جاؤ، پوری قوم کہے کہ جاؤ، بھئی ہمارا حکومت کہتی ہے ہم نہیں جائیں گے، کیوں کہ ہم تو اسلام نافذ کرنے آئے اور کریں گے۔ چشمے ماں روشن دل ماں شاد۔ جھگڑا اس بات سے نہیں کہ آپ اسلام نافذ کریں گے نہیں کریں گے، آپ کا پروگرام اسلام کے نفاذ کا ہے نہیں ہے، یہ ایک مستقل بحث ہے، اور یہ اگر اس بحث میں آدمی پڑ جائے تو شاید یہ کافی حد تک سیاسی رخ اختیار بھی کر جائے۔ میں نے یہ عرض نہیں کرنا ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ جو حکومت اسلام کا نام لیتی ہے اس کے دور میں اسلام کا مذاق اڑتا ہو، اس کے دور میں دستور اور آئین پاکستان کا مذاق اڑتا ہو اور اس کے لیے کوئی انتظام نہ کیا جائے، یہ قابل تعجب بات ہے۔ اگر کوئی مولوی ایسی بات کرتا ہے کہ جو 16 MP تک کی حد میں آتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم درجہ، مثلا مسجد میں لاؤڈ سپیکر استعمال کر لیتا ہے بلا اجازت، تقریر کوئی خطرناک نہیں کی، آپ سے تیری جان چھوڑ ہی دے، ایک کے بار سیٹ کر لیا کاکا، میں پکڑ کاکا یہ پڑھ لو۔ کہ جو حکومت اس قدر اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، اس کے دور میں اخبارات میں ایسا بیان چھپتا ہے اور کوئی نوٹس نہیں۔ اس کے برعکس ایک مولوی جو مذہب کا ترجمان ہے، اسلام کی خدمت کرتا ہے، سیرت نبوی بیان کرتا ہے یا سیرت خلفائے راشدین،
اور اس نے کوئی ایسی گفتگو بھی نہیں کی کہ جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوتے ہوں. صرف اتنا کیا ہے کہ مسجد میں لاؤڈ سپیکر لگا کر تقریر کر لی ہے. اسے تو اگلے دن گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیوں گرفتاری ہوتی ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش آ گیا ہے. اس نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے، قانون کا احترام نہیں کیا. ضلع میں دفعہ 44 کا نفاذ تھا، لاؤڈ سپیکر بلا اجازت استعمال ہوا ہے، لہذا اس کو عدالت کے کٹہرے میں آنا چاہیے. ڈائری میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ لاؤڈ سپیکر سے استعمال کیا، تقریر تو کی، اس سے کوئی فساد ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی لڑائی ہوئی، کسی فرقے کے جذبات مجروح ہوئے، کوئی چیز ہے نہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر استعمال کیا گیا ہے اور وہ 188 کی زد میں آتا ہے، دفعہ 44 کی خلاف ورزی ہے، لہذا گرفتاری لازمی ہو گئی. پولیس چھاپے مارتی ہے، آدمی پکڑ لیا جاتا ہے، کئی دن اس کے جیل میں گزر جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اتنی معمولی بات پر تو فوری گرفت ہوتی ہے اور اسے پکڑ لیا جاتا ہے. لیکن اسی مملکت میں، اسی حکومت میں، اسی قانون کے تحت ایک شخص اخبارات کے ذریعے پاکستان کے دستور کی دھجیاں اڑاتا ہے. پاکستان کا دستور یہ کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں. کھلم کھلا قانون کا انکار کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس نے عمل قانون کے خلاف کیا ہے، بلکہ دستور کو مانتا ہی نہیں. ایک ہے کہ شخص دستور کا تو قائل ہو کہ میں پاکستانی آئین کو مانتا ہوں، البتہ عملاً خلاف ورزی کر جائے، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے کہ دستور تو مانتا ہے لیکن عملاً خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے میں آئین ہی نہیں مانتا سرے سے، پاکستان کا قانون ہی نہیں مانتا ہوں، اور پھر وہ بات بھی ایسی کرتا ہے کہ جس بات سے کسی ایک فرقہ کے جذبات مجروح نہیں ہوئے، بلکہ اس بات سے پورا عالم اسلام گویا متاثر ہوتا ہے. اس کی اس بات سے دنیا کے تمام مکاتب فکر کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی اپنا نظریہ رکھتے ہوں، بشرطے کہ وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے لوگ ہوں. ان تمام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی تقریر کرنے والے پر کوئی پرچہ نہیں، اس کے لیے کوئی وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، نہ ان کا پریس ضبط ہوتا ہے اور نہ ہی اخبارات پہ سنسرشپ ہوتی ہے ایسے بیانات کے لیے. آخر اس میں راز کیا ہے؟ مرزا طاہر کہتا ہے کہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل نہیں ہے، جبکہ سزائے مرتد پر پوری امت مسلمہ کا 14 صدیوں سے اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ارتداد میں چلا جاتا ہے، یعنی مسلمان تھا عیسائیت قبول کر لی، مسلمان تھا یہودی ہو گیا، مسلمان تھا قادیانی ہو گئے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے اور حکومت وقت کا فریض ہے کہ وہ اسے قتل کرے. من بدل دینہ فاقتلوہ، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے لفظوں میں فرماتے ہیں جو شخص اپنا دین تبدیل کرے گا اسے قتل کر دیا جائے. قتل کون کرے؟ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قتل کا انتظام کرے کہ اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا. ارتداد کی اس سزا پر پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اور نصوص قطعیہ قرآن و سنت کی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ واقعی مرتد کی سزا قتل ہے. مرزا طاہر ایک جانب تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور ہمیں کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا. جو شخص کلمہ پڑھتا ہو، دل کا حال اللہ جانتا ہے، اسے کافر نہیں کہا جائے گا. بڑے افسوس کی بات ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے، کافر نہیں کہا جائے گا. ایک شخص کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن کوئی نہیں، پھر بھی ہم کہیں دل کا حال اللہ جانتا ہے. ایک شخص کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نبیوں سے کم مانتا ہوں، پھر بھی ہم کہیں دل کا حال اللہ جانتا ہے، یہ مسلمان ہے. یا اسی طرح یہ کہتا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آ سکتے، میں اس کو مانتا ہوں اور نبی آنا چاہیے، اس پہ ایمان لانا چاہیے. ہم کہیں جی ٹھیک ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے، یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے. کلمہ پڑھنے کا یہ مفہوم و معنی کس نے بتلایا کہ بس کلمہ پڑھ لو، اس کے بعد جو مرضی بکتے جاؤ، جو زبان پہ آئے وہ بھونکتے چلے جاؤ؟ اور پھر مرزا طاہر کو شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ کیا تیرے دادا نے
غلام احمد قادیانی نے اس تمام امت کو کافر نہیں کہا جو اس پہ ایمان نہیں لائی؟ کیا اس نے پوری امت مسلمہ کو کنجریوں کی اولاد نہیں کہا؟ کیا اس نے پوری امت کو کافر قرار نہیں دیا؟ کیا ظفر اللہ تیرے سربراہ نے قائد اعظم کا جنازہ اسی لیے نہیں پڑھا تھا اور اسی لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ گیا تھا کہ میں اس لیے جنازہ نہیں پڑھتا کہ میرے نقطۂ نظر میں یہ مسلمان نہیں ہے؟ اور آج تک قادیانیوں کے تمام فتاوے اس بات کی سند اور دلیل ہیں کہ جو غلام احمد کو نبی نہیں مانتا وہ کافر اور خیر خارج الاسلام ہے، اور یہ وہ دلائل تھے جو مرزا ناصر علیہ جہنم رسید ہوا اس کے سامنے اسمبلی میں پیش کیے گئے، اور وہ ان حوالہ جات کا ان دلائل کا جواب نہ دے سکا، اور بالآخر ان کے سامنے وہ مجبور ہوا کہ جن فتاووں میں انہوں نے کہا تھا کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتے وہ کافر ہیں، تو مرزے کو نبی نہ ماننے والے تو کافر بن گئے باوجود کلمہ پڑھنے کے، باوجود قرآن کو کتاب الہی ماننے کے، اور باوجود اس کے کہ وہ پورے دین پہ ایمان رکھتی وہ تو کافر ہیں۔ لیکن آج اگر پوری امت نے آپ کے خلاف فیصلہ کیے، قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کیے، تو آج یہ فتویٰ نکل آیا کہ کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا جو کلمہ پڑھتا ہو۔ دل کا حال اللہ جانتے، کلمے کا معنی یہ کس نے بیان کیے کہ جتنا مرضی چاہے اتنا کفر بکتے جاؤ اور کہو ہم تو کلمہ پڑھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، سارے قرآن کا انکار بھی کفر ہے، ایک زیر اور زبر کا انکار بھی کفر ہے۔ جو شخص ایسا کر لے گا اسے کلمہ پڑھنے والا تصور ہی نہیں کیا جاتا، اس کو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا شرع محمدی میں کہ یہ شخص کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا تو معنی یہ کہ وہ تمام چیزیں تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار ہوگا تو گویا اس شخص نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، چاہے وہ زبان سے لاکھ مرتبہ کہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن اس کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں باتیں مرزا طاہر نے بذریعہ اخبارات پورے ملک میں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہتا ہے مرتد کی سزا قتل نہیں، کیوں؟ اسے اب خطرہ یہ لاحق ہو گئے کہ مسلمانوں نے یہ مطالبہ بھی شروع کر دیا کہ مرتد کی سزا قتل ہونی چاہیے، اور قادیانی وہ کہ جو مرزے کے زمانہ میں تھے وہ تو شاید ارتداد میں نہیں بلکہ کفر میں آئے ہو سکتا ہے، تاہم ان کے بعد جتنے آئے وہ سب مرتد ہیں۔ مرتد اور کافر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، کچھ صدییں کچھ نسلیں بیت جائیں تو فقہا کہتے ہیں اب ارتداد نہیں کفر ہوگا، اور جو شخص آج مسلمان تھا اور کل وہ قادیانیت قبول کرتے اسے مرتد سمجھا جائے گا۔ تو مرتد کی اس طرح چونکہ قادیانیوں میں فکر آتی ہے، ان کو ایک صدی سارا جنم لیے ہوئے ہو گئی، اس لیے انہیں خطرہ پیش آیا کہ شاید ہمیں مرتد کی سزا کا اعلان کر کے اڑا دیا جائے، اس لیے آج انکار کرنا شروع کر دیے کہ اسلام میں مرتد کی سزا ہی نہیں ہے۔ تجھ سے پوچھا کس نے ہے کہ اسلام میں سزا کون سی ہے کون نہیں؟ تو کب اسلام کا نمائندہ شمار ہوتا ہے؟ میں اس لیے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کروں گا کہ اگر ہمارے خلاف معمولی باتوں میں پرچہ بنتے تو مرزا طاہر کے خلاف اس کی اس بکواس پر جو اس نے پورے اسلام کے خلاف بکی ہے اور پوری ملت اسلامیہ کے جذبات مجروح کیے ہیں، 1400 سال کی امت کے جذبات کو مجروح کیے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے اسلام میں، اس نے قرآن کا انکار کیے، سنت نبی کا مذاق اڑائے اور امت مسلمہ کے جذبات مجروح کیے۔ میں احتجاج کرتا ہوں اگر ہمارے خلاف 188 کے تحت پرچے درج ہو سکتے ہیں تو مرزا طاہر کے خلاف بھی پرچہ درج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے۔ اس نے جب تمام کے جذبات مجروح کیے اس کے خلاف پرچہ نہ ہو، یہ ڈپٹی کمشنر جنگ کی ذمہ داری ہے، ایس پی جنگ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ مرزا طاہر نے یہ تقریر ربے میں کی ہے، ربا ضلع جنگ کا ایک حصہ ہے، اس لیے ضلعی انتظامیہ کے ذمہ لازمی ہے کہ قانون کے مطابق اس کے خلاف پرچہ درج کریں۔ اگر پرچہ درج نہیں کرتے تو پھر ہمیں مجبوری بتلائیں کہ انہیں روکنے والا کون ہے، تاکہ ہم اس کا گریبان پکڑے جو انہیں روکتا ہے، تاکہ ہم پھر اس خفیہ ہاتھ کو قوم کے سامنے ننگا کریں کہ جو آپ کو اس کے خلاف پرچہ درج کرنے سے منع کرتے ہم پھر اس کو لیں گے۔ ہم یہ خیال کریں گے کہ آپ تو مجبور محض ہیں، آپ کی تو طاقت سے مسئلہ باہر ہے، یہ تو کوئی اوپر والی طاقت ہے جو آپ کو روکتی ہے، پھر ہم اس کا نوٹس لیں گے۔ کم از کم پھر ہمیں بتلائیے کہ ہم مجبوری ہمیں اوپر کی طاقتیں روکتی ہیں تو ہم اوپر کی طاقت سے مطالبہ کریں، ان کا گریبان پکڑیں کہ تم کیوں روکتے ہو۔ جب ایک شخص اسلام کا مذاق اڑاتے، جب ایک شخص دستور پاکستان کا کھلا انکار کرتے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اونچی آواز سے ہونی چاہیے نا۔
مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، یہ مسئلہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. من بدل دینہ فاقتلوہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو شخص دین کو بدل دے، اسلام سے ہٹ جائے اور کفر اختیار کر لے، اس کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کون کرے؟ عام پبلک نہیں، اس سے خانہ جنگی چھڑتی ہے، حکومت وقت قتل کرے. اس لیے ہمارے دو ہی مطالبے ہیں کہ قادیانی چونکہ ارتداد اختیار کر چکی، ایک تو حکومت ان کے سزائے قتل کا اعلان کرے، اور دوسرا مرزا طاہر کی آئے دن کی اس بکواس پھانسی کا نوٹس لیا جائے اور اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے جو یہ پاکستان کے آئین کا نت مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کافر ہونے کا فتویٰ غلط دیا جاتا ہے. یہ بات پوری ملت اسلامیہ کے جذبات کے خلاف ہے، جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو آپ میرے اس مطالبے کی سیوارہ تعین فرمائیں کہ ضلعی انتظامیہ کو پرچہ درج کرنا چاہیے یا نہیں، اور اونچی آواز سے. مرزا طاہر نے یہ تقریر ربے نے کی ہے اور اس تقریر کو اخبارات نے نقل کی ہے، اس لیے ان کے خلاف فوری طور پہ نوٹس لیا جائے تاکہ انصاف کے اور قانون کے تقاضے پورے ہوں. ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری حکومت کفر کی حمایت کرتی ہے، اسلام کی مخالفت کرتی ہے، کہ کفر کے خلاف تو نوٹس نہیں لیا جاتا، اور ہم جب خالص اسلامی بات کرتے ہیں ہمارا فوری نوٹس لے لیا جاتا ہے. ان گزارشات کے ساتھ ساتھ میں نے اخبار جنگ کے اس اشتہار پہ بھی کچھ تھوڑا سا تبصرہ کرنے جو شاید آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اخبار جنگ میں ایک بہت بڑا اشتہار چھپا ہے. جو لوگ اخبار سے شغف رکھتے، اخبارات کے ساتھ دلچسپی رکھتے اور انہیں شوق ہے اخبارات پڑھنے کا، انہوں نے تو پڑھ لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا میں ان کے سامنے وہ اشتہار پڑھنا چاہتا ہوں. بڑا سنہری عنوان ہے اور اس عنوان کو پڑھنے کے بعد ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ واقعی یار یہ بات ہونی چاہیے، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں پہنچیں گے تو حقیقت حال معلوم ہوگی. میلاد مصطفیٰ کے مبارک موقع پر شیعہ سنی اتحاد کا روح پرور مظاہرہ، یہ سرخی ہے. میلاد مصطفیٰ کے مبارک موقع پر شیعہ سنی اتحاد کا روح پرور مظاہرہ، یہ سرخی قائم کر کے نیچے گیا جس طرح کبھی سب نے مل کر قائد اعظم محمد علی جناح کے پرچم تلے پاکستان بنایا تھا. بے شک قافلہ توحید اور کاروان رسالت کے دو بازو شمشیر زن شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ کافر یہود اور دیگر غیر مسلموں کی نگاہ میں ہم سب یکساں مسلمان ہیں. چنگیزی یا ابلیسی ہتھیاروں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون، کیونکہ دونوں کا سرمایہ دین اور دنیا ایک، خدا ایک، ماوا و ملجا ایک، کلمہ ایک، قرآن ایک، سنت ایک، تاریخ ایک، گنبد خضرا ایک، اور تہذیب و تمدن ایک ہے. اور جو بدبخت ان کو الگ الگ کرے وہ مسلمان نہیں، ہرگز نہیں. ذرا توجہ کیجیے، یہ اشتہار ہے کہ جو شیعہ سنی کو الگ الگ کرے وہ کون ہے؟ شیعہ کمیٹی کہتی ہے جو شیعہ کو الگ سمجھے سنی کو الگ سمجھے وہ کون ہے؟ بولیے نا اونچی آواز سے. جو شیعہ کو الگ سمجھے سنی کو الگ سمجھے یہ کمیٹی کہتی ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. تو پہلا سوال تو اسی بدبخت سے ہوتا ہے کہ پھر شیعہ الگ نام کیوں، سنی الگ نام کیوں؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ کو؟ پھر سنی کیا مانا، شیعہ کیا مانا، یہ نام الگ الگ کیوں ہیں؟ پھر آپ نے نیچے یہ کیوں کہا شیعہ فقہ پاکستان؟ اس سے پتا چلتا ہے نا کہ آپ کی فقہ کوئی اور ہے اور ہماری فقہ، اونچی آواز سے بولیے نا، آپ کی فقہ کوئی اور ہے، ہماری فقہ اور ہے. اور پھر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جناب آج تو شیعہ کو الگ کرنے والا، سنی کو الگ کرنے والا کافر ہے آپ کی نثر میں، لیکن جب آپ نے فقہ جعفریہ کے نام سے تحریک کھڑی کی تھی، کیا اس وقت جس نے اس تحریک کی قیادت کی اور یہ مطالبہ کیا کہ ہماری فقہ اور ہے، سنیوں کی فقہ اور ہے، جس وقت آپ لوگوں نے اپنے لیے الگ قانون کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ الگ ہونی چاہیے، ہمارا عشر الگ ہونا چاہیے، ہمارے لیے قانون علیحدہ بنایا جائے، ہماری فقہ الگ ہے، ان کی فقہ الگ ہے، اور آپ ہی نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے چور کی سزا اور ہو، باقیوں کے لیے اور ہو. آپ کہتے تھے چوروں کے پورے کاٹے جائیں اور اسلام کہتے ہیں چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں. قرآن کہتا ہے
فقطعوا ایدیہما، اور آپ نے کہا نہیں انگلیوں کے پورے کاٹ دیے جائیں. آپ نے چور کی سزا پہ اختلاف کیا، زکات پہ اختلاف کیا، فقہ الگ لے کر کھڑے ہوئے، اسلام آباد کا گھراؤ کیا گیا، حکومت کو مجبور کر کے آپ نے اس وقت اپنے لیے علیحدہ نظام تسلیم کروایا، اور آج تک آپ کی فقہ کو ماننے والا ہر شخص بینکوں میں فارم داخل کر رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں لہذا مجھ سے زکات نہ لی جائے. اگر شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ کی جماعت کے لوگ شیعہ نام سے فارم پر کیوں کرتی ہیں؟ آپ اسلام آباد میں فقہ جعفریہ کا ڈھونگ رچانے کیوں گئے؟ سب سے پہلے اپنے فتوے کے مطابق مفتی جعفر کو کافر تسلیم کیجیے جس نے شیعہ سنی تفریق پیدا کی. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے. یہ تمام شیعہ جو جمع ہو کے اسلام آباد گئے تھے آج اشتہار دے کے مسلم قوم کی آنکھ میں دھول جھونکنا چاہتے ہو. جب تم سنیوں سے الگ نہیں ہو تو تمہاری فقہ الگ کیسی ہے؟ زکات الگ کر لی ہے، عشر الگ کر لیے ہے، اور پھر بکواس کرتے ہو ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے. کتنا بڑا قسم ہے. کیا سنیوں کا اور شیعوں کا کلمہ ایک ہے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے. سنیوں کا اور ہمارا کلمہ ایک. کیا بتلا سکتا ہے کوئی شیعہ کہ جو کلمہ سنی پڑتی ہے وہی کلمہ شیعہ پڑتی؟ اونچی آواز سے بولیے. اخبارات کے ذریعے اشتہار دے کر ان لوگوں کے خلاف جلخار کرنا کہ جو اہل حق ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کہنا یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ اتحاد کے خلاف ہے. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اعلان یہ ہے یہ شیعہ کمیٹی کا کہ جناب ہمارا کلمہ ایک ہے، تو جو کلمہ سنی پڑھتے ہیں وہی شیعہ کا کلمہ ہے؟ شیعہ کا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ کلمہ الگ ہے یہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے. اذان ایک ہے بولیے. اسی سے شروع کیجئے نا کہ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ سنی کو الگ نہ کیجیے. حکومت یہی کہتی ہے، شیعہ کے کچھ بکاؤ مال کچھ ٹوٹلو یہی کہتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ پیدا فتویٰ بھی کر دی ہے، کہتا ہے جو شیعہ کو الگ کرے سنی کو الگ کرے وہ کافر ہے. اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ابو بکر سے لے کر آج تک پوری دنیا کافر ہے. کیا آپ نے توجہ کیا آپ نے ابو بکر اور علی کو الگ نہیں کیا؟ میں نے کیے، اور میری تو اول دن سے کوشش یہی ہے کہ ابو بکر والی ایک تھے. آپ کا موقف ہے کہ نہیں ابو بکر الگ ہے علی الگ ہے. تو جب ابو بکر الگ اور علی الگ ہے تو جو ابو بکر کو مانتے ہیں وہ آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آتی. ابو بکر اور علی کا رشتہ تو کوئی نہیں، لیکن آج کے سنی تیرے بھائی بن گئے. آج وہی تیرا بھائی ہوگا جو ابو بکر کو نہیں مانتا. جو ابو بکر کو مانتے وہ تیرا بھائی کیسے بن گیا؟ جبکہ تیرا موقف یہ ہے ابو بکر نبی کا دشمن ہے. تیرا موقف یہ ہے ابو بکر زہرا کی جائیداد کھانے والے. تیرا موقف یہ ہے ابو بکر علی کی خلافت غصب کرنے والے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے علی کی خلافت غصب کی، جس نے زہرا کا حق کھایا، جس نے پیغمبر کا جنازہ نہیں پڑھا، جس نے نبی کے دین کو بدلے، اس کو اپنا رہنما سمجھنے والے، اس کو اپنا قائد سمجھنے والے کون سے اسلام میں مسلم ہیں جو تیرے بھائی بن گئے؟ چلو اس رنگ میں بات کرتا ہوں، اس میں نہیں کہ تجھے تکلیف ہو. اس حیثیت سے پوچھتا ہوں کہ جب تم ابو بکر کو مسلم ماننے کو تیار نہیں ہو تو آج کے مولوی کو بھائی ماننے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ سمجھ آئی میری بات یہ نہیں آئی؟ جب عمر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو آج مولوی کو کیوں مانتے ہو؟ آج سنی کو کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ اب تمہاری گاڑی اس دجل کے بغیر نہیں چل رہی، اس فریب کے بغیر چل نہیں سکتی، اس لیے اب دجل و فریب کرتی ہو. میں واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو شیعہ سنی کو ایک کافر ہے، کوئی یہ اتحاد نہیں ہے، دجل ہے، فریب ہے، بکواس ہے. تیرا کلمہ تیری نماز الگ ہے، تیرا روزہ الگ ہے، تیری حج الگ ہے، تیری زکات الگ ہے، تیری فقہ الگ ہے. کہتے ہیں تمہاری اور ہماری سنت ایک ہے. اور سنت کیسے ایک ہو گئی؟ تیری حدیث کی کتاب اصول کافی ہے، میری بخاری ہے. تیری حدیث کی کتاب فروع کافی ہے، میری مسلم ہے. تیری حدیث کی کتاب کوئی اور ہے، میری ترمذی ہے. تو میری حدیث کی کتب کو اس سرے سے نہیں مانتا، میں تیری کو نہیں مانتا، تو سنت ایک کیسے ہو گئی؟ پورا لٹریچر الگ، پورا دین الگ، اور بھونکتا یہ ہے کہ اتحاد ہے، اور جو اتحاد نہ مانے وہ کافر ہے. کلمہ الگ کیا یا نہیں کیا بولیے؟
اونچی آواز سے کلمہ ادا کر لیا یا نہیں کر لیا؟ زکوٰۃ الگ ہے الگ یا نہیں؟ نماز الگ ہے کہ نہیں؟ جس طرح نماز آپ پڑھتے ہیں وہی نماز ان کی ہے. سفری نماز کے حکام الگ ہے. مطالعہ کر شیعہ لٹریچر کا، جس کو وہ فقہ کہتے اسی کا مطالعہ کر لے. آپ کا سفر اور ہے، اتنا سفر ہو جائے تو نماز 4 کے 2 پڑھے جائیں گے 4 فرضوں کے. شیعہ کے ہاں سفر کی تعین اور ہے. آپ کے ہاں اتنا سفر ہو تو روزہ نہیں رکھا جائے گا. ان کے ہاں سفر میں بھی فرق ہے. سفری نماز میں فرق، سفری روزے میں فرق، نماز کی حیات قضائیہ میں فرق، نماز کے ارکان میں فرق، نماز کی نیت میں فرق، نماز کے طریقہ کار میں فرق ہے. اور پھر نماز کی بنیاد ہے وضو، اس وضو میں فرق ہے. نہیں سمجھ آئی بات میں؟ وضو ایک ہے شیعہ اور سنی وضو کرتے، ہاتھ دھوتے، پھر منہ دھوتے، اس کے بعد ہاتھ یہاں تک کونیوں تک دھوتے، پھر پاؤں دھوتے. لیکن جب شیعہ کا نمبر آتے وہ پہلے پاؤں دھوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاؤں دھوتا ہے یا نہیں دھوتا؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں جو سمجھ نہیں آتی، مولوی لڑتے رہتے، تجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی. آنکھوں سے ایک بدبخت دیکھتے کہ 2 شخص ٹوٹیوں پہ بیٹھی، ایک پاؤں پہلے دھوتے، ایک ہاتھ پہلے دھوتے. ابھی تجھے فرق سمجھ نہیں آیا تو جوتے سے سمجھ آئے گا. آنکھوں دیکھی ہوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اس کا کیا علاج ہے؟ اتحاد اتحاد اتحاد، جس سے دل چاہا اتحاد، جس سے مرضی چاہا اتحاد. اتحاد کر لو، کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھائی بھائی ہیں، ہم فلاح ہیں. یہ کیا بات ہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر شیعہ سنی بھائی بھائی ہے تو پھر ہندو مسلم بھی بھائی بھائی تسلیم کر. اگر اسلام کوئی چیز نہیں ہے، اگر عقائد و نظریات کوئی چیز نہیں ہے، پھر قادیانی غیر قادیانی بھی بھائی بھائی تسلیم کر لے. کیوں؟ قادیانی نے ایک آیت کا انکار کیا، ختم نبوت کی آیت کا، اور رافضی شیعہ پورے قرآن کو نہیں مانتا. کتاب اٹھا دیں. شیعہ عقائد پہ لکھی ہوئی کتاب میرے ہاتھ میں، اردو زبان میں. میں فارسی نہیں لایا کہ شاید سمجھ نہ آئے، اور نہ ہی عربی. عربی کا جتنا لٹریچر ہے شیعہ کا وضاحت کرتا ہے اس بات کی کہ یہ قرآن پورا نہیں. میں ذمہ دار ہوں حوالہ جات کا. 2000 سے زائد روایات اس کی موجود ہیں کہ یہ قرآن پورا قرآن نہیں. اس قرآن میں کبھی بیشی آ گئی، اس قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے، اس قرآن میں علی کا نام تھا، منافقوں نے اڑا دیا ہے. یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر لکھا گیا ہے. یہ شیعہ کے لٹریچر میں روایات موجود ہیں، یہ تحریریں موجود ہیں. مولوی مقبول دہلوی قرآن کریم کے 12 میں لکھتے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن شراب خار خلفاء کی خاطر لکھا گیا. اصل قرآن مہدی کے پاس موجود ہے، غلط ہے تو صحیح کرو. کہتے ہیں ہمیں امام کا حکم ہے کہ جب تک امام نہ آئے یہی غلط قرآن پڑھتے جاؤ. آج یہ کہتا ہے اشتہار دینے والا، کہتا ہے تمہارا ہمارا قرآن ایک کیسے ہو گیا؟ میرے قرآن میں تحریف کوئی نہیں، تو کہتا ہے تحریف ہو گئی. میں کہتا ہوں قرآن کتاب ہدایت ہے، تو کہتا ہے اس میں کفر کے ستون کھڑی. میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو کہتا ہے قرآن میں تبدیلی ہوئی. یہ ایک چھوٹی سی اردو کتاب ہے عام فہم، جس کا نام عقائد الشیعہ لکھا ہے، اور اس کتاب کے مصنف کا نام آپ بھی لکھ لیں، رپورٹر بھی لکھ لیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا ہے اتحاد کا، اور یہ کہنے کا کہ مولوی تو شرارتی ہیں، یہ تو انتشار پیدا کرتی ہیں. لیکن میں واضح کروں گا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ خبیث و طیب کو ملا کے رکھے. اللہ چاہتے ہیں ملزم الگ ہو، نیک الگ ہو، مجرم الگ ہو، غیر مجرم الگ ہو جائے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اس کتاب کا نام ہے عقائد الشیعہ، اور اس کا لکھنے والے جس کو یہ لقب دیا گیا سرکار قبلہ ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن صاحب مدث سلہ، سرپرست رسالہ نور و صدر جامعہ امامیہ کراچی و مصنف 180 کتب، یہ اس کے القاب ہیں. اور وہ یہ مستقل شیعہ کے ایک ادارے کا گویا بانی اور اس کا محتمم اور اس کا سرپرست ہے. اور اس نے کتاب کا نام لکھے عقائد الشیعہ. اس کتاب کے صفحہ 30 پر لکھتے، کہتے ہیں کہ یہ بات تو مسلمہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں کمی کر دی گئی ہے. ذرا وہ الفاظ اس کی آپ سن لی تاکہ آپ کو تسلی ہو اور یقین آ جائے کہ یہ لوگ اس قرآن کو مانتی ہیں. یہ صفحہ 30 پر نمبر 2 لگا کے لکھتے ہیں، قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ
کہ جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے حرف حرف خدا کا کلام ہے، لیکن یہ موافق تنزیل نہیں. موافق ہے؟ بولیے نا، یہ موافق تنزیل ہے نہیں. کیا مانا تنزیل کے لفظ کو سمجھیے. کہتا ہے جیسے اللہ نے اتارا تھا ویسے. کیا سمجھے ہو؟ جیسے اللہ نے اتارا تھا ویسے. آپ بتلائیں، آپ اس قرآن کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے اتارا یا نہیں؟ اونچی آواز سے. اس میں کوئی شک ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ موافق تنزیل نہیں، اس میں مکی اور مدنی سورے ملے جلے ہیں. حالانکہ اول مکی ہونے چاہیے تھے اور پھر مدنی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اول مکی ہونے چاہیے تھے اور پھر مدنی، لیکن اب کہتا ہے ایسے نہیں ہے. تو پوچھنے کا حق پہنچتے کہ یہ تبدیلی کس نے کی؟ اگر اللہ نے کی ہے تو آپ کو اعتراض کیوں؟ اگر رسول نے کی ہے تو آپ کو اعتراض کیوں؟ لیکن اگر اللہ اور رسول نے نہیں کی اور اسی لیے آپ اعتراض کر رہے ہیں تو پھر یہ قرآن کیسے محفوظ رہ گیا؟ اس کو تو بعد والے لوگوں نے بدل ڈالا. اس پہ پختہ یقین رہا؟ اونچی آواز سے بولیے. کہتا ہے اول مکی ہونے چاہیے تھے اور پھر مدنی. سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت تھی وہ آخر پارہ میں ہے. یہ اعتراض کر رہا ہے قرآن پر. کہتے ہیں کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلے پارے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب کہاں ہے؟ بولیے تو صحیح، اب کہاں ہے؟ قرآن کے آخری پارہ میں ہے یا نہیں؟ اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے آخر پارہ میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اول پارہ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں تبدیلی آ گئی. آگے اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم جو آخری آیت تھی وہ سورہ مائدہ میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آیات کی ترتیب میں بھی فرق ہے اور بعض سوروں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں. توجہ کیجیے آخری لفظ پر، بعض صورتوں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جتنی کتاب اللہ نے اتاری تھی، جتنا قرآن اللہ نے اتارا تھا، یہ مصنف اتنا نہیں مانتا. کہتا ہے آیات میں کچھ کمی کر دی گئی ہے، صورتوں میں کچھ کمی کر دی گئی ہے. آپ بتلائیں، آپ قرآن کو کامل کتاب مانتے ہیں یا ناقص؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے. لیکن شیعہ لٹریچر کہتے ہیں اس کی صورتیں بھی ٹھیک نہیں، اس کی آیات بھی ٹھیک نہیں، اس کی بعض صورتوں سے آیات کم بھی کر دی گئی ہیں. یہ فارسی نہیں ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ انگلش نہیں ہے، اردو کی عام فام کتاب ہے. جس کا دل چاہے اس کا مطالعہ کر سکتے. میں نے اس کا نام بتلا دیا، حوالہ دکھلانے کو تیار ہوں، یہاں نہیں عدالت تک یہ دکھلانے کو تیار ہوں. ان حوالہ جات کے بعد ہم شیعہ کو اس قرآن کا قائل نہیں مانتے. بولیے تو صحیح، آپ ایسا کیوں بولتے؟ ہم شیعہ کو اس قرآن کا قائل ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے نہیں مانتے. ان کا عقیدہ یہ قرآن بدلا گیا، اصل قرآن مہدی کے پاس موجود ہے. اصول کافی یہی عقیدہ پیش کرتی ہے، ملا یعذر الفقی یہی عقیدہ پیش کرتی ہے، مجتہدین شیعہ یہی نظریہ پیش کرتی ہے، ملا باقر مجلسی جلال العیون احتجاج تبصری یہی نظریہ پیش کرتے، مولوی مقبول دہلوی اور اس کے تائید کنندگان شیعہ مجتہدین یہی نظریہ پیش کرتی ہیں. فرمان علی شیعہ مجتہد اور اس کی تائید کرنے والے وہ مجتہدین جنہوں نے اس کے ترجمے کی تائید کی ہے، وہ یہی کہتا ہے قرآن پورا نہیں. اور شیعوں کا یہ ابیب اعظم اور سرکار اور قبلہ یہ بھی کہتے ہیں قرآن کی صورتوں سے بعض آیتیں کم کر دی گئی ہیں، اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اس کی صورتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کی آیات ٹھیک نہیں ہے. ظالموں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز تم نے الگ کی، جنازہ تم نے الگ کیا، وضو تم نے الگ کیا، کلمہ تم نے الگ کیا، زکات تم نے الگ کی، حج کے مناسک تم نے الگ کیے، سفری نماز الگ کی، حضر کی نماز الگ کی، صحابہ الگ کر لیے، فقہ الگ کر لی، سنت الگ کر لی، قرآن الگ کر لیا. اب بھی کہتے ہو ہم تمہارے بھائی ہیں. کوئی ایک چیز بتلاؤ جو ہمارے ساتھ تمہاری متفق ہو. ہم نہیں مانتے شیعہ سنی کو بھائی بھائی. شیعہ الگ ہے، سنی الگ ہے. اونچی آواز سے بولیے کیوں الگ ہے؟ ہماری سیاسی نہیں، تم نے ہر چیز الگ کی ہے. اول دن سے تم نے کہا علی الگ ہے، ہم نے کہا الگ نہیں. کہا یا نہیں کہا؟ تم نے کہا علی الگ ہے، ہم نے کہا الگ نہیں ہے. تم نے کہا ہماری فقہ الگ ہے، حتیٰ کہ تم نے کہا کہ ہمارے بچے سکول میں سنیوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک نصاب نہیں پڑھنا چاہتے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بولیے نا اونچی آواز سے. اس وقت یہ اشتہار دینے والے زندہ نہیں تھے،
اس وقت یہ کمیٹی زندہ نہیں تھی، اس وقت ان کی زبانیں کیوں نہیں پھٹی کہ تم جو نصاب بھی علیحدہ کرنا چاہتے ہو شیعہ سنی تو بھائی بھائی ہیں، جب تمہارا اپنا پروگرام ہوتے اس وقت سنی بھائی نہیں نظر آتا، اور جب اپنا کام نکال لیتے ہو اور آئندہ کوئی پروگرام ہوتے پھر اتحاد کا اشتہار دیتے ہو۔ میری سادی قوم سے تم زجر و فریب کے ساتھ مفاد حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے واضح لفظوں میں کہتا ہوں شیعہ الگ قوم ہے، سنی الگ قوم ہے۔ جب تک شیعہ ابو بکر کے ایمان کا قائل نہیں ہوگا، جب تک شیعہ عائشہ کی عفت کا قائل نہیں ہوگا، جب تک شیعہ اس قرآن کو کامل مکمل اور غیر محرف کتاب نہیں مانے گا، جب تک شیعہ اپنا کلمہ بوئی نہیں پڑھے گا جو پوری ملت اسلامیہ پڑھتی ہے، اس وقت تک شیعہ الگ ہے، سنی الگ ہے، کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا اس وقت تک۔ توجہ کیجئے، ایک بات اور کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ ممکن ہے کسی کو مغالطہ پر جائے کہ جی اتحاد تو ہوئے، شیعوں کے ساتھ اتحاد تو ہوئے، 53 میں ہوا، اب بھی ختم نبوت کے مسئلے کے لیے ہوا، تو کہہ دینا چاہتا ہوں یوں تو اتحاد گاندھی سے بھی ہوا تھا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ پھر ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، بولیے تو صحیح۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو اکابرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، غیر سے نہیں سمجھ آئی بات۔ جو اکابرین کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں گاندھی سے اتحاد ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی آواز سے۔ کانگریس بنی یا نہیں بنی؟ ہوا اتحاد؟ پھر ہندو مسلمان بن گئے؟ ہندو کو اب بیٹی دے دی جائے، ہندو مرے تو جنازہ پڑھ لیا جائے، ہندو کا ختم شریف پڑھ لیا جائے؟ بولیے اونچی آواز سے، کیوں؟ اتحاد تو ہوئے، کانگریس تو بنی ہے، پروگرام تو ایک ہے، جلوس بھی ایک نکلے، کانفرنسیں بھی اکٹھی ہوئی ہیں، سٹیج پہ بھی اکٹھے آئے، لیکن جنازہ تو نہیں نہ پڑھا جائے گا، بیٹی تو نہیں نہ دی جائے گی؟ بولیے اونچی آواز سے، دی جائے گی؟ کیوں؟ اتحاد ہوا ملک کی آزادی کے لیے، نہ اس لیے کہ مذہب الگ الگ نہیں رہا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ مذہب الگ الگ ہے، اتحاد کسی اور چیز کے لیے تھا۔ اور پھر توجہ کرو، مسئلہ ختم نبوت کے لیے امیر شریعت نے اتحاد کیا۔ پہلے بھی میں کئی جمعہ اس چیز کو کسی نہ کسی انداز میں عرض کر چکا ہوں، آج قدر وضاحت سے کہتا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اتحاد ہے، بولیے نا، اتحاد ہے، کیا؟ کیوں کیا؟ حکومت کہتی ہے اگر آج قادیانیوں کی بات مانتی ہیں تو کل تم مسئلہ شیعہ کا کھڑا کر دو گے، لہذا ہم یہ بھی نہیں مانتے۔ الحرب خداعۃ، جہاد دھوکے کا نام ہے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جب مجاہد جہاد کے میدان میں کھڑا ہو، بے شک دشمن کو دھوکہ دے اس کو دھوکہ باز نہیں سمجھا جائے گا، مجاہد سمجھا جائے گا۔ امیر شریعت جہاد کے میدان میں کھڑے تھے، اس نے اس وقت حکومت کو دھوکہ دیا، مجاہدانہ دھوکہ، نہ کہ وہ ملعون دھوکہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ الحرب خداعۃ، جہاد دھوکہ دیا جا سکتا ہے اس میں تاکہ دشمن کو زیر کیا جائے۔ حکومت کہتے ہم نہیں مانتے قادیانی غیر مسلم ہے، کیوں؟ آج ان کو کہتے ہو کل فلاں کو کہو گے۔ امیر شریعت نے جہاد کے میدان میں اس حدیث پہ عمل کیا کہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ آ گئے، دیکھو ہم اکٹھے کھڑے ہیں تاکہ حکومت کا منہ بند ہو جائے۔ حکومت کا منہ بند کیا تاکہ اس منزل کو حاصل کریں، پھر وہ منزل حاصل نہیں ہوئی، اکابرین ساتھ چلتی آئے تاکہ وہ منزل حاصل ہو گئی۔ اس منزل کے حصول کے بعد اب شیعہ کو ساتھ ملانا، اور وہ بھی کسی مشترکہ مسئلے کے لیے نہیں، توجہ کر بات کہنا چاہتا ہوں، مشترکہ مسئلے کے لیے نہیں، بین الاقوامی مسئلے کے لیے نہیں، بلکہ ایک شہر کی گلی کے لیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ڈوب مرو، یہی سمجھیو اکابرین کے موقف کو۔ اور اگر کوئی بین الاقوامی مسائل میں اتفاق کرتے کہ جس سے بین الاقوامی مفاد حاصل ہے تو تم اس کو جھنگ کی ایک گلی پہ فٹ کرتی ہو۔ یہ اور وہ ایک چیز ہو گئی ہے، کیا سمجھے ہو؟ مؤلفۃ القلوب تھے، پیغمبر نے زیادہ دیے پیسے بنسبت دوسروں کے، پوچھا گیا آقا کیوں؟ فرمایا تازہ اسلام میں داخل ہوئے، زیادہ تعاون کیا جائے گا، احسان سمجھیں گے اور گہرائی میں اتریں گے، پکے مومن بن جائیں گے۔ مؤلفۃ القلوب تھے، وقت آیا ابن خطاب نے کہا بند کرو ان کا وظیفہ۔ سوال اٹھا، امیر المومنین آقا دیا کرتے تھے، فرمایا اب ضرورت نہیں ہے مؤلفۃ القلوب کی، اسلام مضبوط ہو گیا۔ اب کوئی آتا ہے؟ نہیں آتا، نہ آئے، ضرورت تھی کبھی، اب نہیں ہے۔ جب ضرورت تھی کیا، اب نہیں جو ضرورت تو کیوں کیا جائے؟ ہاں اگر پھر بھی
کسی بزرگ نے بین الاقوامی مسائل کو سامنے رکھ کر اس حد تک اتفاق کر لیے کہ آواز ایک اٹھائیں تو وہ بھی اور نوعیت رکھتے، لیکن یہ اتحاد کہ ایک گلی کے لیے اتحاد ہو، پھر اس کو سربراہ بنا لیا جائے، پھر اس کو سرجی کہا جائے، پھر اس کو سلام کیا جائے، پھر اس سے پانی کی ٹوٹیاں مانگی جائیں، پھر اس کو اپنا قائد سمجھا جائے، یہ اتحاد نہ کبھی تھا نہ اب ہو سکتا ہے، اس کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، شیعہ الگ قوم ہے، سنی اونچی آواز سے بولیے، ختم کروں بات، شیعہ الگ قوم ہے، سنی الگ ہے یا نہیں؟ قرآن ایک ہے، بولیے۔ میں نے اپنے پاس سے تو بات نہیں کی، شیعہ کا لٹریچر گواہ ہے اس بات پر کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتا۔ آپ کیا کہتے ہیں، مانتے؟ میں نے تو کئی بار کہا ہے بھائی، اور لوگ چھپ کے نہیں کہا، کسی کنویں پہ نہیں کہا، جنرل صاحب یہی خدمت تو سر انجام دے جائیے، ہماری روز سر پھٹبل نہ رہے، ہم روز نہ لڑتے رہے، یہی تو خدمت سر انجام دیجیے۔ جیسے قادیانی اسمبلی میں آئے تھے، شیعوں کو بھی لائیے، آنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو بھی لائیے کہ کیوں بھائی تم کلمہ بھی علیحدہ پڑھتے ہو، فقہ بھی تمہاری الگ ہے، نماز بھی الگ ہے، روزہ بھی الگ ہے، قرآن بھی الگ ہے، تو کیوں نہ بحث کر لی جائے کہ تم اسلام کا فرقہ تم ہو یا سنی ہے، سنی کافر ہیں یا تم کافر ہو یا دونوں مسلمان ہو، یہ فیصلہ اسمبلی میں کرا لیجیے۔ اگر ہم شیعہ کو اس قرآن کا منکر ثابت نہ کر سکے، ہم لکھ کے دیں گے کہ ہمیں گولی مار دی جائے، لیکن فیصلہ عدالت کرے، اس کا فیصلہ چوکوں پہ نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ گلیوں میں نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ حکومت کرے تاکہ نت نت کی یہ بک مک جائے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جنرل صاحب پتہ نہیں انتخاب تو آپ کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، اور اگر ہوگا بھی تو پتہ نہیں آپ اسلام کیسا دے رہے ہیں۔ آپ کی بیگم تو کہتی ہے کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اور قرآن کہتا ہے 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ معلوم نہیں کہ آپ کے اسلام میں آپ کی بیگم کو یہ راستہ کیسے مل گیا کہ اس نے نص قطعی کا انکار شروع کر دیا۔ اب دیکھیں گے نا ہم وہ مولوی کتنے بولتے ہیں جنہوں نے زکات کھائی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، اب پوچھتے ہیں ہم ان مفتیوں سے کہ قرآن کہتے ہیں ایک عورت کی گواہی نہیں، ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، یہ نص ہے، اور اس کے خلاف جلوس نکلے، لاٹھی چارج ہوا۔ جنرل صاحب جلوس نکالا وزیر کی بیوی نے، آپ کی پولیس نے لاٹھیاں ماری، جلوس نکالا سیاسی لیڈر کی بیوی نے، آپ کی پولیس نے لاٹھیاں ماری، کیوں کہ یہ قانون شہادت کے خلاف بولتی ہیں۔ آج آپ کی بیگم جلوس نکال رہی ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ آج آپ کی بیگم نے کہا ہے کہ قرآن کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے، 2 عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی تو اسی طرح قرآن کا انکار ہے جیسے ان عورتوں نے کیا تھا جنہوں نے قانون شہادت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زکات کھانے والے ملوارے وہ کتنی آواز حق بلند کرتے ہیں، کتنا ان کا فتویٰ قلم سے نکلتے کہ جنرل ضیاء کی بیگم جب تک توبہ نہ کرے تو شریف پوزیشن میاں بیوی کی کیا ہوگی، مفتی بولے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اٹھاؤ آواز، ہم تو چھڑکے ہیں، ہم تو چھچورا پن رکھتے ہیں، ہم تو جذباتی ہیں، تم تو مجھے ہوئے سیاستدان ہو، تم تو مجھے ہوئے اہل علم ہو، تمہارے ہاں تو دارالفتاح کے قلم دان پڑے، بولیے نا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو شرعی حیثیت کیا ہے؟ لائیے حوصلہ، جرأت کیجیے اس کے خلاف بولنے کی، پتہ چل جائے گا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ آئیے میدان میں، بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو بیگم جان نے بیان دیا یا نہیں دیا کہ ایک عورت کی گواہی کافی ہے؟ قرآن مانتا ہے اس کو؟ اونچی آواز سے جنرل صاحب آپ کا اسلام، چلو آپ پہ فیصلہ کرتا ہوں، آپ کی وہ مشاورتی کونسل وہ فیصلہ دے، آپ کے شورا کے ممبر بتلا دی کہ یہ اسلام ہے، آپ کی مشاورتی کونسل کہہ دے کہ آپ کی بیگم نے جو بیان دیا یہ اسلام ہے، اور چلو چھوڑیے آپ کہہ دیکھیں یہ اسلام ہے۔ یہ تو آپ کی بیگم نے کہا ہے نا، اپنی بیگم کی تائید میں آپ بیان دیں کہ جو میری بیگم نے کہا یہ اسلام ہے، اور اگر آپ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کی شورا بھی نہیں کہہ سکتی، آپ کے وزراء بھی نہیں کہہ سکتے، اور آپ کی مشاورتی کونسل بھی نہیں کہہ سکتی، اور آپ کی بنائی ہوئی آپ کی شرعی عدالت بھی اس کو اسلام نہیں کہہ سکتی، اور جن مدارس کو آپ نے زکات دی ان کے مفتی بھی اس کو اسلام نہیں کہہ سکتے، پھر آپ کی بیگم پہ بھی مقدمہ ہونا چاہیے اگر حق نواز پہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اسلام کے پخش اڑائے ہیں، اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے، اس عوض میں اس پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہم
سمجھیں گے آپ امیر المومنین ہیں، ہم سمجھیں گے آپ انصاف کا پتلا ہیں. خیر میں بہت دور نکل گیا. یہ تو بھائی ہم تو شاید کچھ نہیں نا، یہ تو علامے بولیں گے نا کہ جنت ضیاء کی بیگم کا یہ بیان اسلام ہے یا غیر اسلام ہے. بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے؟ بولیے اونچی آواز سے. ہم تو مجرم ہیں کہ ہم فضل الرحمان کے ویسی کیوں؟ توجہ کیجیے بات کہنا چاہتا ہوں. ہم تو اس لیے مجرم کہ فضل الرحمان کی حیثیت کیوں؟ فضل الرحمان اس لیے مجرم کہ اس نے جنت کے خلاف آواز اٹھائی. اب تم نہ اٹھانا، اب تم نہ بولنا. نہیں سمجھ آئی میری بات ختم کرنا چاہتا ہوں. شیعہ سنی ایک ہیں یا الگ الگ؟ اونچی آواز سے. جو اخبار میں یہ بیان آیا ہے کہ جو شیعہ کو الگ الگ سمجھتے وہ کافر ہے، یہ بکواس ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سے پرزور احتجاج کرتا ہوں. جب تک شیعہ ابو بکر کو نہیں مانتا میرا بھائی نہیں بن سکتا. وہ کون سا اسلام ہے جس میں یہ تحریر ہو کہ ایسا بدمعاش عورت ہے؟ آپ بتلائیں، ہے وہ کوئی اسلام؟ ایسی چیز مانی جا سکتی ہے؟ یہ عقیدہ مانا جا سکتا ہے؟ ایسا مومن نہیں یہ مانا جا سکتا ہے. ملا باقر مجلسی شیعہ مجتہد نہ ہو مجھے گولی ماریے، شیعہ کا قابل احترام رہنما نہ ہو مجھے گولی مار دیجیے. بھائی ہم وہ اپنی جلاء العیون فارسی میں لکھتے ایسا ملونا، اندازہ کیجیے ایسا ملونا، اور اسی جلاء العیون میں لکھتے کہتا ہے جو عمر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر. اسی جلاء العیون میں لکھتے مولویوں پڑھو، قانون دان طبقہ پڑھے، ہمیں شرارتی کہنے والوں اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. اگر یہ شیعہ لٹریچر نہیں تو ہم شرارتی ہیں، اور اگر یہ شیعہ لٹریچر ہے تو مجھے اس کفر کے خلاف جلغار کر لینے دیجیے. اگر تم میں سکت نہیں رہی تو ہمارا راستہ نہ روکیے. اگر تمہاری زبانیں گنگ ہو گئی ہیں تو مجھے ترجمہ نہیں کر لینے دیجیے. اگر تمہارا جگر برداشت نہیں کرتا تو ہمیں میدان میں آ لینے دیجیے. ہمارے دشمن بن کے راستوں میں رکاوٹ مت بنیے. ہم دیکھتے ہیں کب تک صدیق کا دشمن چلتا ہے. تم بھی جنٹ نہ بنو، چمچے نہ بنو، نہیں مقابلہ ہو سکتا. بیٹھ جائیے، ہم لاکھ احترام کریں گے. ہمیں صدیق کے دشمن کو والی بال کی طرح کھلا لینے دیں، ہمیں اس کو بتلا دینے دیں کہ ہم کوئی جرأت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. میری بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ غصے میں ہیں آپ؟ شیعہ اور سنی ایک ہے یا الگ الگ؟ اونچی آواز سے. نماز الگ، روزہ الگ، حج الگ، زکوٰۃ الگ، فقہ الگ، قربانی الگ. آپ عید کے بعد قربانی کرتے وہ بولو تو صحیح، پہلے کرتا یا نہیں کرتا؟ آپ کی روزے کی سحری کا ٹائم الگ اس کا، آپ کی افطاری کا ٹائم الگ اس کا، آپ کا نکاح کا خطبہ الگ اس کا، آپ کا جنازہ الگ اس کا، الگ ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے مردے کا غسل الگ اس کا. کوئی چیز ایک ہے؟ ایک بھی چیز ایک نہیں. ہمیں کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں وہ تو بڑا اچھا بیان ہے اتحاد پہ مبنی ہے. نہیں نہیں، وہ دجل کے لیے ہے کہ کسی طرح اور سنی پنسار کیا جائیں اور ان کو اپنے دام تصویر میں لایا جائے. ہم اپنی قوم کو آگاہ کریں گے کہ جب تک ابو بکر نہیں مانا جائے گا، عمر نہیں مانا جائے گا، عائشہ کی عفت نہیں مانی جائے گی، قرآن کو قطعی اور یقینی آخری کتاب غیر محرف نہیں مانا جائے گا. شیعہ الگ ہے، سنی الگ ہے، اور جو اس کو ایک سمجھے میں اسے بے ایمان سمجھتا ہوں.